السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج 19 دسمبر کی بہت روشن صبح، بہت پیاری صبح ساری بہت پیاری ہوتی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، مجھے روشنی، مجھے صبح بہت پیاری لگتی ہے۔ صبح کے لفظ ہیں ایسے جیسے امید، ایک یقین، ایک سکون اور ایک کیا کہہ لیں تر تازگی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ لفظ بہت پیارا لگتا ہے اور مجھے ہر صبح اچھی لگتی ہے۔ میرے لیے ہر صبح بہت روشن ہوتی ہے، آج بھی ویسے تو روشن ہے لیکن مجھے ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے تو اس لیے میں نے ساری کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں اور پردے آگے کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے میں نے مائک کیوں شروع کیا ہے؟ اپنی امی کے لیے میری امی سنتی ہے اور میری امی کی ذرا جو ہے اب سننے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے بیماریوں کی وجہ سے، تو اس لیے وہ بہت قریب کر کے ان کو سننا پڑتا تھا، تو پھر میں نے اپنی امی کے لیے مائک شروع کیا، تو اب میری امی آرام سے میری ویڈیو دیکھ لیتی ہیں اور سن لیتی ہیں۔ السلام علیکم امی، کیا حال ہے؟ میری امی دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں ہر ٹاپک کو امپورٹنٹ کہتی ہوں جو ہیومن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان بڑا امپورٹنٹ ہے، انسان بہت پریشیس ہے، بہت ضروری ہے، اس کے جذبات، اس کی خوشی بہت پیاری چیز ہے اور بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے ٹالرنس، برداشت، قوت برداشت، ٹھیک ہے؟ صبر بھی اس میں آ جاتا ہے لیکن یہ کہ برداشت کا ذرا زیادہ ہے۔ ٹالرنس بہت وسیع لفظ ہے، ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، صبر، حوصلے اور سکون کے ساتھ برداشت کرنا۔ ایک یہ جو ٹالرنس ہے نا، اس کے نہ ہونے سے اتنا بگاڑ ہے سوسائٹی میں، جتنے کرائمز ہوتے ہیں دنیا میں، جتنی ہم دوسروں کو دھوکے دیتے ہیں، جتنا ہم حسد کرتے ہیں اور جتنے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان میں پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر، جہاں وہ اینوی کا ہے، جیلسی کا، حسد کا ہے، وہاں دوسرا بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا ٹالرنس کا ہے، ٹالرنس نہ ہونے کا ہے، برداشت نہ ہونے کا ہے۔ ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ٹالرنس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جو ڈفرینس ہے نا، ایک دوسرے کی رائے کا اختلاف ہے، اس کو برداشت کریں۔ ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میری رائے، آپ کی رائے اور تیسرے بندے کی رائے، تینوں ایک ہی ہوں گی لیکن ہمارا کہنے کا اسٹائل ایسے ہوگا، ہم اپنے لفظوں پہ اڑے ہوں گے۔ اصل میں زیادہ تو ہم نا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، اگلے بندے کی بات پوری سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ صحیح کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، بس ہمیں لگتا ہے جو ہم نے بول دیا وہ حرف آخر۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے وہ تین بندوں کی رائے جو ہے نا، آدھا پارٹ ایک نے کہا، آدھا دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، چوتھا نے، سم ٹائم 5-6 لوگوں کی رائے کو اگر ملا دیا جائے نا، گلدستہ بن جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ سارے وہی رہتے ہیں لیکن اس کا پارٹ، اس کے کچھ نہ کچھ پارٹ ایک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پرنگ ہوتا ہے۔ اگر حد تک کہ سب کو ملا دیا جائے، سب کے اوپینین کو جوڑ دیا جائے، تو جیسے میں نے کہا گلدستہ بن جاتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھیے گا، اسی لیے تو ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے؟ ٹیم ورک یہ ہے کہ آپ سب کی رائے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹنگز، مجھے شروع میں میٹنگ لفظ سے بڑی چڑتی تھی، میں کہتی تھی ویلے بیٹھ جاتے ہیں، چائے پی کے اٹھ جاتے ہیں لوگ، اس کو میٹنگ کہتے ہیں۔ پھر آہستہ سے چیزوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ میٹنگ کا مطلب کیا ہے، سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اور اس رائے کے بعد ایک پلان بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پلان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں 5 لوگ، 10 لوگ یا 4 لوگ یا 12-20 لوگ جو ہے نا، ان سب کی عقل، ان سب کی لاجک، سب کا ایکسپیرینس شامل ہوتا ہے، تو ایک اچھا پلان بنتا ہے جس میں وہ نیئر ٹو پرفیکشن ہوتا ہے، جس میں مطلب غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی بندہ لے کے چلے، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی گھر، کوئی بھی جگہ اس وقت تک اس میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک اس میں سب کی اوپینین نہیں لی جاتی۔ جب ایک ہی بندہ کہ میں ہی عقل کل ہوں، میری ہی رائے چلے گی، تو پھر وہاں پہ بگاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوائے کائنات کے، کائنات میں وہ جو رب ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہے وہ لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پلان پرفیکٹ ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا بات کریں، انسانوں کی بات کریں، اس لیے ہر ایک کی رائے کو اوپینین دے دیے، کیا کہتے ہیں، ویٹیج دیں، ہر ایک کے اوپینین کو رسپیکٹ دیں، سنیں، سمجھیں۔ ہر بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ غلط ہوں یا ہر دفعہ ہی ہر بندہ غلط ہو۔ اگر ایک دفعہ ایک بندے کی رائے آپ کو غلط لگی ہے تو نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک پہ وہ صحیح بھی رائے دے سکتے ہیں، اور اگر غلط لگی بھی ہے تو منہ پھاڑ کے یہ نہ کہے کہ تم غلط ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پوائنٹ نکال دیں کہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے، لیکن میرا خیال، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے کیا کیا ہمیں نقصان ہوں گے، کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اسی کو سوچنے میں مجبور کریں، بجائے یہ کہ اس کو کہ نہیں تم غلط میں صحیح۔
یا فلاں جو ہے صحیح ہے، تم بالکل غلط، تمہاری تو عقل کام نہیں کرتی. اب یہاں جب آپ نے اس طرح کی بات کر دی تو کیا کر دیا آپ نے، اندر اس کے شعلے جلا دیے، آگ جلا دی. اب ایک غصہ، ریونج اور نفرت کہ آپ نے بیج ڈال دیے جو کہ اب درخت بنیں گے، اور جہاں وہ اس کو کھائیں گے وہاں وہ آپ کو بھی کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹالرنس معاشرے میں بہت ضروری ہے. جس معاشرے میں بھی ٹالرنس نہیں ہوتی ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. پاکستانی معاشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے عام طور پہ یہ جذباتی معاشرہ ہے، یہ جذبات میں بھی ایسی ہوں، اور بہت حد تک میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کیونکہ میں تو بالکل کسی کی رائے برداشت نہیں کرتی تھی. کسی کی تنقید برداشت کرنا، کسی کی رائے اپنی رائے کے اپوزیشن میں برداشت کرنا، وہ سب لوگ مجھے لگتا تھا جیسے میری کوئی بےزتی کر رہا ہے، میری انسلٹ کر رہا ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا نا گڈ ہیومن بینگ کی جو جرنی ہے اس میں ہم کٹھے ہیں. میں آپ کو نصیحتیں نہیں کر رہی، اس میں اپنی ذات کی خامیوں کو پھرول رہی ہوں، ایکسپلور کر رہی ہوں، اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے ساتھ سے. تو اس لیے میں ساتھ ساتھ اپنی بھی بتاتی ہوں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر بہت خامیاں ہیں. تو ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ میرے اندر ٹالرنس نہیں تھی، جس کو میں آہستہ سے ڈیولپ کر رہی ہوں. گھروں میں ایون خواتین سے لے لیں، سب سے جو بڑا مسئلہ جو ہماری گھریلو پالیٹکس میں یا ہمارے گھر میں ہے، ساس بہو کا اور نند اور بھابھی کا اور دیورانی جٹھانی، اس کا بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے. سملرلی اس طرح بھائیوں کا بھی آپس میں کوئی کزنز ہیں، بھائی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، یا اور جو رشتہ دار اکٹھے رہتے ہیں ان میں بھی، اکٹھے نہ بھی رہتے ہوں تو قریب بھی رہتے ہوں تو ان میں بھی سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پہ ٹالرنس کا آتا ہے. میرے پاس پیشنٹ آتا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کئی دفعہ جو ساس ہوتی ہے وہ بہت ہی ظالم ہلاکو خان بن جاتی ہے اگر بیٹے نے پسند کی شادی کر لی ہے، جو کہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے، معاشرے نے اس کو حق دیا ہے، اور اس میں بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب لڑکا جو ہے نا باہر منہ مارنے سے بچ جاتا ہے بہت سے جگہوں پہ، تو ہماری عورت برداشت نہیں کرتی، ہماری ساس برداشت نہیں کرتی. میرے پاس پیشنٹ ایک آئی، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے اتنا دکھ ہوا. اس نے کہا کہ 8 سال ہو گئے میری شادی کو، 3 میرے بچے ہیں، لیکن میری ساس ابھی بھی مجھے سخت ناپسند کرتی ہے. بہو کی ساری خوبیاں جو ہے نا وہ وائلیٹ ہو جاتی ہیں. شوہر کے ہر وقت کان بھرنا، بیٹے کے ہر وقت کان بھرنا کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا، تمہاری بیوی نے وہ کیا، تمہاری بیوی اچھا کھانا نہیں بناتی، تمہاری بیوی رسپیکٹ نہیں کرتی، اس طرح نہیں کرتی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کا دل برا کر رہے ہیں اور ایک عورت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ معاشرہ بھی تو خراب کریں گے نا. جہاں معاشرتی طور پہ تعلقات خراب کریں وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں. کہ آپ ایک عورت پہ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے بھی تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہی آپ کا بیٹا مسٹر پرفیکٹ ہے کہ آپ کوئی مس پرفیکشن لے آتے. اس کے اندر بھی غلطیاں ہیں، اور اگر اس نے پسند کی شادی کر لیا ہے تو اس کو قبول کر لیں، اس کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں. ہاں اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں تو پیار محبت سے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں. بیٹے کے کان بھرنے سے میں نے دیکھا کہ ایک خاص طور پہ اکلوتا بیٹا ہے نا، اس پہ تو ماں سمجھتی ہے کہ یہ میری نا کیا کہتے ہیں پراپرٹی ہے، اور اس کو تو حق بھی نہیں ہے اپنی مرضی سے سانس لینے کا. تو یہ جو ہے نا یہ ساسوں کا بہت ہی غلط رویہ ہے. خود سوچیں، 2 ساسیں میں نے دیکھی ہیں اب تک جن کو میں بہت سلوٹ کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں. اگر وہ سن رہی ہیں، وہ میری باجیاں ہیں، بڑی ہیں مجھ سے، لیکن میری بہت اچھی فرینڈز بھی ہیں، فوزیہ باجی اور عابدہ باجی. اگر یہ سن رہی ہیں تو آئی ریئلی اپریشیٹ. میں یہ دونوں ساسیں میں نے دیکھی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. میں نے ان کا اپنے بہوؤں کے ساتھ رویہ بہت اچھا دیکھا ہے. اپنی بہوؤں کو کھانا بھی بنا کے دے رہی ہوتی ہیں، ان کے کپڑے بھی سلوا کے دیتی ہیں، ان کی شاپنگ بھی کرتی ہیں، ان کا خیال بھی کرتی ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتی ہیں. بہت اچھی بہو ہیں، بہت اچھی ساسیں ہیں یہ. اچھا دوسری طرف بہو ہے نا، بہو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا شوہر جو ہے نا اپنی ماں کو کیوں پوچھتا ہے، ماں کے پاس جا کے کیوں بیٹھتا ہے، ماں کی کیوں بات مانتا ہے، اس کو خرچہ کیوں دیتا ہے، اپنی بہنوں کو کیوں دیتا ہے ماں کی بات مان کے. ماں جو کہتی ہیں، ماں کے آگے میرے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتا، مجھے ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتا. اب کچھ حد تک بہت ٹھیک ہوتی ہے لیکن بہت حد تک وہ بھی غلط ہے. بھئی آپ نے سٹینڈ لا کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیٹے اور ماں کو یوں اپوزیشن میں لا کے کیا کرنا ہے؟ میں کہتی ہوں بھئی ماں اس کی جنت ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا ہے، گھر میں ساری ہارمنی چل رہی ہے، اگر ساس 2-4 کڑوے جملے بول دیتی ہے تو آپ برداشت کر لیں. ٹھیک ہے. آپ کیوں گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں؟ آپ کیوں شام کو آتے ہیں میاں کے کان بھرتی ہیں، تیری ماں نے انج کیا، تیری ماں نے وہ کیا، تیری ماں نے وہ کیا. یار بس کر دو. کیوں مظلوم بنتی ہو کہ اچھا بھی ہمارے ساتھ بڑے ظلم ہو گئے. تو آپ جنگ ہو، آپ کے اندر ٹالرنس زیادہ ہے. وہ بوڑھی خاتون ہے، اگر اس کے اندر کم ہے، وہ کسی بات پہ غصے کا اظہار کر دیا،
گھر میں ماں سے بھی تو جھڑکیاں کھاتی آئی ہو نا, گھر میں بہنوں سے بھی تو لڑائیاں کرتی آئی ہو نا, ٹھیک ہے. تو اگر یہاں آ کے نندوں کے ساتھ تھوڑی سی ہو گئی ہے یا ساس نے کچھ کہہ دیا تو اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا ناراض ہو کے چل جائیں, آپ فون اٹھائیں, اب میرے کے سارے میں گھما دیں کہ میری ساس نے یہ کہہ دیا, میری نند نے یہ کہہ دیا, یا شوہر کو وہ بیچارہ باہر جائیں اس کو فون کر دیں, یا باہر گھر آتا ہے تو اس کے کان بنے آ کے ماں پوچھ اپنی ماں کو لو فلانے. یا کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی انسانیت دکھائیں, کوئی ٹالرنس رکھیں. اس شوہر کو آپ لوگوں نے ایک بال بنایا ہوا ہے. تو میں وہ جو اسٹریس والے لیکچر جو میں کہہ رہی تھی نا کہ عورتوں کو اس لیے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کہ عورتوں کی کوئی بیویاں نہیں ہوتی, یقین کرو قسم سے سچی بات ہے. یہ مرد بیچارہ جو ہے نا کہ ایک دفعہ تو بہت ہی مظلوم ہوتا ہے. ایک دفعہ ماں کہتی ہے تیری بڈھی میرے پوچھتی نہیں, تیری بڈھی نے انج کیتا, دوسری طرف بیوی کہتی ہے تمہاری ماں نے میری ماں کو ایسے تانے دے دیا, تمہاری ماں نے یہ بول دیا وہ کر دیا. ادھر سے بہن آتی ہے بھائی بھابھی نے میرے ساتھ, بھابھی نے مجھے فلان چیز نہیں دی, بھابھی نے یہ کیا. اور بیوی آتی ہے ہاں تمہاری بہنیں جو ہے نا وہ تو میری چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں, وہ تو یوں کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. یار آپس میں کوئی معاملہ بیٹھ کے صلح صفائی سے حل کر لیا کرو. نہ شوہر کو اسکیپ گوٹ بنا, نہ شوہر کو بیچارے کا وہ کچومر نکالو اتنا کہ اس کو بیچارے کو ہارٹ اٹیک آ جائے. اتنی ینگ میں نے ہارٹ اٹیک کی ڈیتھ دیکھی ہے کہ مجھے اتنا ترس آتا ہے, اور میرے دل میں خیال آتا ہے ان کے گھر میں لگتا ہے کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس بندے کو بیچارے کو کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو. ایسے ہی میرے نا کسی کی یا کسی کو ہارٹ کا ڈیزیز ہو نا تو میرے دماغ میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ کہیں اس کے گھر میں کوئی ایسی ہے کوئی ہارٹ ایک ان کے دل کو تکلیف دینے والی, پین دینے والی, وہ کوئی بھی ہو سکتی, کوئی گھر میں خاتون ہو سکتی ہے, اس کا کوئی ابا اس کا بھائی بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک لائٹر موڈ میں بات کی تھی, میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا اس طرح سے نہیں ہے. لیکن یہ جو ٹالرنس ہے نا گھر کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو چیز بیسٹ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں دیتے ہیں نا ان کو یہ ٹالرنس ہے. اگر بچے اندر کسی کے اندر برداشت نہیں ہے نا تو آپ کو بچہ نہ کہیں جاب کر سکتا ہے, نہ کہیں وہ اچھا شوہر بیوی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہیں وہ اچھا کاروباری پارٹنر بن سکتا ہے. ایون اگر کوئی اور بھی کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. صبر اور برداشت, اور سب سے زیادہ صبر اور برداشت میں نے پتہ کس میں دیکھا ہے, درزی میں. اور ایک جو عورتوں کی چیز کاسمیٹکس بیچتے ہیں یا عورتوں کی چیزیں جیسے کپڑے ہیں یا کاسمیٹکس ہیں, جوتے, قسم سے اگر صبر دیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں یا درزی سے صبر سیکھیں. جہاں درزی ذلیل کرتے ہیں, انتظار کراتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا صبر دیکھیں. انہوں نے اب جو مرضی ان کو برا بھلا کہتے ہیں انہوں نے اسمائلیں دے کے سنتے جانا ہوتا ہے. تو اس طرح سے کبھی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو جا کے اپنے درزی سے جا کے لڑ کے آئیں, دیکھ لیں, یا جو عورتیں اس سے لڑی ہوتی ہیں آپ اس کا رویہ دیکھیے گا آپ درزی کا. تو ٹالرنس سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں. اب ٹالرنس سیکھنے کا دیکھو, ہر کوئی بندہ نا صبر والا پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انسان جو ہے نا بے صبرہ ہے, میں نے اس کو بے صبرہ بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا سیکھو, ٹالریٹ کرنا سیکھو, ٹھیک ہے, برداشت سیکھو. اس کے لیے کرنا کیا ہے. اب ہم نے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی میں نا بات کرنے. چلے مجھے کمنٹس میں یاد کرا دیجیے گا کہ اب ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. اب بھی تو ہم نے ٹالرنس کے کھلانے ڈسکس کیا نا کہ یہ اگر نہ ہو تو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے اپنی عادت بنانا کیسے. اللہ حافظ.